أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اور کیسا رہا ہوم ورک کرنا؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ آنیسٹلی میم بہت ڈیفیکلٹ۔ ابھی تک ٹنگ ٹوسٹر سنا تھا، برین ٹوسٹر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ایسے میں بس سوچ رہی تھی کہ پچھلے تینوں ٹرم جو پڑھے ہیں وہ ایک طرف اور یہ والا ہوم ورک ایک طرف تھا۔ بالکل وہی نا، مشکل تھا، مزے کا تھا۔ جی ہاں، ہوتا کیا ہے کہ جب کسی چیلنجنگ چیز اچھی بھی تو لگتی ہے نا، کہ اگر ہم کوئی بڑا چیلنج ہو اور اس کو ہم کراس کر جائیں، اوور کم کر جائیں، تو پھر ایک اچھی سی فیلنگ بھی آتی ہے نا۔ تو اس چیز کا اس کلاس میں آپ کو ہمیشہ احساس ہوتا رہے گا کہ چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے اور پھر اس کو اپنے دماغ سے کب گزرے گا؟ جب ہاتھ سے گزرے گا۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے نہیں گزرے گا تب تک دماغ سے گزرے گا نہیں، بس دماغ پہ جا کے ٹکرا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اسی لیے ضروری تھا کہ ہوم ورک کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ایک بچی نہیں کر رہی ہے اس کے لیے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں، دیکھیں وقت تو ہے، اس کی تو میں شروع سے بات مانتی نہیں تھی، لیکن میں خاموش رہتی تھی اپنی اس کلاس میں کہ میں اس بات کو نہیں مانتی کہ وقت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم مینج نہیں کر رہے وقت کو صحیح سے۔ تو بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ مینجمنٹ اسکل دے اور آپ سب کو بھی اپنے وقت کو مینج کرنے کی اسکل دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دعا کو بھی ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے، ہم وقت کو ویسٹ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے۔ میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، آئی ایم ٹیلنگ ٹو مائی سیلف، میں آپ کو یا کسی کو یہ نہیں کر رہی، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا رزق ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور نہ صرف قدر کرنی چاہیے بلکہ اتنا کہ اس کا حساب بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ جو قیامت کے دن 5 سوال ہیں، اس میں کس کا حساب ہو رہا ہے سب سے زیادہ، اور سوال بھی میرے وقت سے زیادہ آپ کے وقت کا ہوگا۔ آپ جو جوان بچیاں ہیں ان کے وقت کا ایک الگ سے بھی حساب ہوگا، تو بہت زیادہ کیئرفل رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے کلاس شروع کرتے ہیں اپنی۔ جیسا کہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں محموز، اور یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہوم ورک کو ڈسکس، کیونکہ ماشاءاللہ سبھی نے ہوم ورک کیا ہے، اور میں نے بہت اچھی طرح تو نہیں، ایک وہ تو نہیں، لیکن سب کا ہی ایسے ایک نظر دیکھ لیا، اور تقریباً سب کا ہی صحیح ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے کرنا تھا ہوم ورک کہ آپ کو لکھنا تھا، یہ دیکھیں پہلا ہم نے شاید وہاں ایک پیٹرن دیا بھی تھا کہ کیا بنے گا، کیا قاعدے کے مطابق بننا چاہیے، اور پھر مطلب قاعدے سے مطلب ہے رول فالو کرتے ہوئے کیا بننا چاہیے، اور پھر ڈفرینٹ قواعد جو آپ نے سیکھے 1 2 3 4 سیکھے آپ نے، اس کے حساب سے کیا نئی شکل ہوگی وہ لازمی ہوگی۔ تو ظاہر ہے نمبر 1 قاعدہ لازمی تھا تو آپ 1 لکھ دیں، اور اگر اختیاری قاعدے 2 3 4 تھے، 4 کا تو میں یہاں تو کچھ تھا نہیں، تو 2 3 پھر وہاں پہ اس طرح سے لکھنا تھا۔ اور الحمدللہ پھر یہ PDF آئے گا آپ کے پاس، تو آپ خود اپنا ہوم ورک چیک کریں گی، ٹھیک ہے؟ جتنے الفاظ ہیں، جتنے یہ باکسز ہیں، ان سب باکسز کو ایک نمبر دیں گی، اور پھر خود ہی اپنا کریکٹ کر کے نمبر گروپ میں پوسٹ کر دیں گی کہ دس مچ آؤٹ آف دس،
اگر ایک بھی حرکت کی غلطی ہے تو پھر یا یہ رول کی بھی غلط لکھ دیا آپ نے تو اس کو پھر 0 دے دیجیے، کیونکہ ایک ہی نمبر کا ہے تو 0 دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آئی تھنک کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 باکسز ہیں اور 7 شاید گردانیں تھیں یا 8 تھی تو 48 ہو گئے آپ کے، اور 48 کے میکسیمم مارکس ہو گئے، اور اس طرح اپنے مارکس کر کے تو مجھے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کس کو کتنی سمجھ میں آئی ہے، کیا چیز ہے، تو آگے مجھے کلاس لے کے چلنے میں آسانی ہوگی، کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، لیکن مجھے اپنی کلاس کو پلان کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب تک آپ نے جو 4 قاعدے دیکھے تھے وہ آپ کو چاروں قاعدے کیا میں ایک بار بولوں یہاں پہ، یا آپ سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں ریوائز کروں، یا آپ سب کو یاد ہیں وہ قاعدے؟ ریوائز کر دیں۔ ریوائز کریں، چلے ٹھیک میم ہے، ریوائز کر ٹھیک ہے۔ ریوائز کرنے کے لیے میں ایکسٹرا پیپر تو لائی نہیں ہوں، میرا تو یہاں دیکھ رہی ہیں میری PDF میں چل رہا ہے، چلے نیچے کہیں ہوگا، اللہ اکبر، نیچے تو بہت نیچے جانا پڑ رہا ہے۔ جو پہلا قاعدہ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اگر 2 حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو اور دوسرا ساکن ہو، دو حمزہ ایک ہی لفظ میں ہو، دوسرا ساکن ہو اور پہلا متحرک ہو، تو ایسے میں دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیا جاتا ہے، اور یہ لازمی قاعدہ ہے۔ جیسے اب یہ کیا ہو جائے گا، زبر ہے، زبر کے موافق الف ہوتا ہے، یہ فرسٹ قاعدہ ہے آپ کا، یاد رکھیں فرسٹ قاعدہ لازمی قاعدہ ہے۔ اب یہ دوسرا حمزہ ساکن اور پہلا حمزہ زیر، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، دوسرا، کیونکہ دوسرے حمزے سے ہی شروع کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے دوسرا حمزہ پہلے بولے، دوسرا حمزہ ساکن رول میں اسی طرح سے ہے، اور اس سے پہلے والے حمزہ پر جو متحرک ہے پیش ہے، تو ایسے میں ان دونوں پہ ساکن بھی لگتا ہے، تو یہ ہے لازمی قاعدہ، اور اس کا ایک ایگزامپل میں نے کہا تھا یاد کر لیں، اور وہ ہے آمنا۔ فائنل شکل ہی اب تو یاد کر لیں، اگر اتنا ہوم ورک جس نے کر لیا ہے تو اس کو پھر وہ والی شکل کی ضرورت رہ نہیں جاتی، لیکن چلیں اگر چاہیے تو لکھ دیں۔ یہ تھا امنا، افعلا کے وزن پر، دیکھیں افعلا، اس چیز کو ایک جو ٹرک میں بتاؤں کہ کس طرح سے یہ محموز وغیرہ جیسے آپ کہہ رہی نا کہ وہ لگ رہا ہے، تو اس کی ایک ٹرک ہے کہ آپ کو یہ اوزان یاد ہونے چاہیے، اس کا وزن، اب یہ آمنہ ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے افعلا کے وزن پر ہے، جس نے وزن کو پہچان لیا اس کے لیے پھر کوئی مشکل چیز نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے، وزن کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو اول تو وہ پوری ٹیبل ہماری جو صرف صغیر ہے ہر باب کی، مجرد کی بھی اور مزید فی کی بھی، وہ صرف صغیر بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، اور ان کے سارے وزن یاد ہونے چاہیے۔ جب وہ وزن یاد ہے تو بس افعلا یہاں لگایا، اور دیکھیں افعلا کے وزن پہ ہے یہ حمزہ تو باب کی ہے، یہ ف ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو ابھی ہم کو ساکن دکھا، اس سے پہلے یہ متحرک ہے، تو اب اس کے حساب سے یہ الف بدل گیا، اور اس چیز کو یہ والا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تو دکھ ہی رہا ہے کہ حرکت کے ساتھ وہ حمزہ ہے، اور یہ الف ہو گیا، اب یہ حمزہ نہیں ہے، اب یہ الف ہے، تو اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے عربک میں، الف مقصورہ کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے، تو یہ آمنہ کہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے سے ملتا جلتا ہی ہے، اور دوسرا قاعدہ ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اکثر ہم اپنے حفظ کے اس میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے، کیونکہ کہیں کہیں ہم استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر دوسرا حمزہ ساکن ہو،
اس کو ہم اس طرح بولتے ہیں کہ حمزہ ساکن ہو اور ما قبل کوئی بھی حرف وہ ہو کیا، تو ایسے ما قبل جو حرف ہے، اب اس میں یہاں دیکھیں اس کی شرط ہے کہ پہلے بھی حمزہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب میں نے ڈیش لگایا، ڈیش کا مطلب ہے کہ کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے حمزہ کے علاوہ، تو ایسے میں یہ بدل جاتا ہے، یہ حمزہ بھی ما قبل کے ہی حساب سے بدلتا ہے، لیکن یہ اختیاری ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے، حمزہ اور یہ زیر، تو یہ حمزہ بھی یا میں بدلے گا لیکن اختیاری ہے، حمزہ اور پیش، یہ حمزہ بھی یہ حمزہ بھی واو میں بدلے گا، ایک منٹ اریزر، لیکن یہ قاعدہ کیا ہے، اختیاری ہے، مؤمنو، اب اس سے یاد کر لیں گے، اب دیکھیں یہ تھا کرسی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس حمزہ کو کرسی دینی پڑتی ہے، ورنہ میں تو جب اپنی پڑھائی کے لیے، آپ جب اپنے ہوم ورک کے لیے تو اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ جب لکھیں مفعلون کے وزن پر ہے تو ایسے کیا ہو رہا ہے مجھے آج، مؤمنو، ٹھیک ہے، یہ ڈاٹ نہیں ہے یہاں پہ، مؤمنو، لیکن اس حمزہ کو کیا کرنی ہوتی ہے، کرسی دینی ہوتی ہے، تو اور قرآن اتنا دیکھتے دیکھتے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کرسی دینی ہوتی ہے، یہ کچھ عجیب سا دیکھنے میں ہی لگتا ہے، لیکن آپ اپنی جب فارمیشن بنائیں، جب اپنی وہ بنائیں، لفظ بنائیں، تو آپ اگر اس طرح لکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے اصل مؤمنو، یہ مفعلن کے وزن پر ہے، مؤمنن کر دوں میں اس کو، لیکن اب یہ حمزہ یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف جو ہے وہ فتحہ کا ہے، تو اب یہ حمزہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ واو کرسی ہے، اس کو کنفیوز نہیں ہوں گی آپ اس سے، یہاں پہ یہ حمزہ مین کریکٹر ہے، واو اس کی کرسی ہے، کرسی سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہاں پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ حمزہ ساکن ہے، ما قبل دوسرا حرف متحرک ہے اور وہ کیا ہے، پیش والا ہے، تو اب اس حمزہ کو آپ میم سے بدلنے کا آپ کو اختیار ہے، جو کہ ہم نے یوز نہیں کیا یہ اختیار، لیکن ورش والوں نے استعمال کیا، افریقہ کی طرف جو قرأت چلتی ہے وہاں پہ مومنو ہے، اور اگر میں بھیجوں گی مصحف ان کا، کہ ان کے مصحف میں آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح لکھا بھی ہے، وہاں پہ پھر حمزہ نہیں لکھا ہوا، وہ مومنو پڑھتے بھی ہیں اور مومنو لکھتے بھی ہیں، تو اگر ہم کبھی کسی ملک ٹریول کریں وہاں مسجد میں جائیں اٹھائیں قرآن تو ہم پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، ہم مومنو بھی پڑھیں، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں جو لکھا ہوا ہے اس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور مؤمنو بھی پڑھ لیں ان کے قرآن اٹھا کے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں ہی پڑھنے کا اختیار ہے، یہ ہو گیا سیکنڈ قاعدہ، اب چلتے ہیں تھرڈ قاعدے پہ، تھرڈ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مفتوحہ ہو، دیکھیں یہ دونوں ساکن کے تھے، ٹھیک ہے، ایسے اگر آپ ایک پیپر پہ فارمولا فارم میں لکھیں گی تب آپ کو، اور ایک بار لکھنے سے نہیں ہوتا، میں بول تو دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے جو تیاری کی آپ کی کلاس کے لیے، پڑھائی کے لیے جو تیاری کی اس کا تو ہو چکا باربیکیو، لیکن اب آپ کی کلاس کے لیے جو تیاری کی ہے ابھی تو وہ تو تھوڑا بہت ہے، لیکن جب میں پکچر کھینچ کے بھیجنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے تھوڑی سی کیا بتاؤں، I feel bad، تو اس لیے بھیج نہیں پاتی کہ سوری، پھر مجھے پتہ نہیں کیسی فیلنگ آتی ہے تو نہیں بھیج پاتی، اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور ما قبل حرف پر، ٹھیک ہے، ما قبل حرف پر پیش یا زیر ہو تو حمزہ کو ما قبل حرکت کے موافق حرف میں بدل دیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے لکھ لیتے ہیں تو زیادہ صحیح رہے گا، جیسے سب کے لیے لکھ رہے ہیں، اب یہ پیش ہے تو یہاں پہ ہم واو کو، اس کو واو میں بدل دیں گے اور حرکت وہی رہے گی، ٹھیک ہے، حرکت اس کی وہی رہتی ہے، یہاں پہ یہ حمزہ مفتوحہ
یہ دونوں حمزہ ساکن کے قاعدے ہیں. یاد رکھیں ہمارا مین کریکٹر یہ ہے. اس کو ایم کر کے ڈیفینیشن بنائیں گی. اب حمزہ کیا ہے؟ مفتوحہ ہے، اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے. ایسے میں حمزہ واو میں بدل دیا جائے گا اور حرکت وہی رہے گی. پھر حمزہ فتحہ والا ہے اور یہ لفظ کسرہ کے ساتھ ہے. تو بس یہاں پہ تینوں حرکت اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے یہ فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ ہے. حمزہ مفتوحہ کا یہ قاعدہ ہے، اسی لیے میں نے سرکل کیا. اس سے پہلے صرف پیش اور زیر کی کنڈیشن ہے. فتحہ چونکہ حمزہ نے لے لیا تو فتحہ کی یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور یہ بدل جائے گا، یہ لفظ یا میں بدل جائے گا، اور جو بھی حرکت ہے وہ باقی رہے گی. یہاں پہ جو بھی اس کے اوپر حرکت ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے یا کے اوپر زبر ہی، ہاں چونکہ مفتوحہ کا ہی قاعدہ ہے تو یہ زبر ہی رہے گی. اور اس کا اگزامپل ہم نے کہا تھا کہ یاد کر لیجئے گا، یہ زائے ہے. ٹھیک ہے، زال نہیں ہے، زائے وہ لگ رہا ہے. یہ حضوً بھی لکھا جا سکتا، دیکھیں یہ حضوً تھا. یہاں پہ یہ قاعدہ اختیاری ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے. چلیے آپ حضوً اگر نہیں تو کفوً یاد کر لیجئے گا. یہ دیکھیے یہ حمزہ مفتوحہ تھا اور اس سے پہلے فتح دکھ گیا آپ کو، تو ایسے میں اس حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا. یہ پہلی ہے اور یہ دوسری ہے. دیکھیں میں پوری اسکرین وائڈ اسکرین یوز کر رہی ہوں. اگر موبائل آپ ورٹیکل یوز کریں تبھی بہتر ہے. آپ کیونکہ آپ کو پوری اسکرین دکھائی نہیں دے گی میری، آپ ورٹیکل استعمال کریں اور پنچ کر کے اس کو بڑا کر کے اپنی اسکرین پہ ایڈجسٹ کر لیں. ہمیشہ جب بھی کوئی کلاس کریں زوم پہ ایسے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے فون کے حساب سے، کیونکہ میں ڈیوائس پہ ہوں نا، مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے. آپ اگر ہاریزونٹل رکھیں گی، لیٹا ہوا فون رکھیں گی تو آپ کو پوری اسکرین نظر نہیں آئے گی. آپ فون کو کھڑا ہی رکھیے اور پنچ کر کے آپ اس سائڈ جائیے جس سائڈ میں جاؤں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں آپ کو پوری اسکرین دکھائی دے گی، ورنہ اسکرین دکھائی نہیں دے گی. تو یہ حضوً تھا، اور یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا سب کی؟ فورتھ پہ چلی جاؤں؟ جی میم. یس میم. اور اس کو ہم کفواً احد، وہ والا زیادہ اگزامپل میں نے، چونکہ اس کو یہ یاد کیا ہوا ہے تو میں نے یہ لکھ دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے کفواً احد والا اگزامپل زیادہ اچھا ہوگا. تو میں وہ لکھ دوں کیا؟ کفواً لکھ دوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے میم. ہاں، کیونکہ وہ ہمارے سورۃ الاخلاص میں آتا ہے نا تو وہ آسان ہے، تو آپ لوگ وہی لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے بھی پہلے تھوڑی عقل ہوتی تو میں اسی کو یاد کرتی، تو وہ والا ہی آپ یاد کیجئے گا، وہ زیادہ بہتر اگزامپل ہے، کیونکہ ہماری نظر اور ہماری زبان سے بہت گزرتا ہے. پھر تیسرا کیا، اب یہاں دیکھیں فتح کی کنڈیشن تھی. اب کیا ہے کہ حمزہ اگر متحرک ہو، حمزہ اگر متحرک ہے اور ما قبل واو ساکن یا ساکن ہے، تو ایسے میں حمزہ کو ما قبل حرف میں ہی بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں حمزہ اگر متحرک ہے، یہ ہے ہمارا ہیرو آف دا قاعدہ. حمزہ اگر متحرک ہے اور ما قبل واو ساکن یا ساکن ہے، تو ایسے میں حمزہ کو اسی حرف میں بدل دیا جاتا ہے اور حرکت باقی رہتی ہے. ان دونوں میں ہی دیکھیں حرکت باقی ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ میں. اب دیکھیں یہ کیا بن گیا، یہ واو ساکن اور یہ بن گیا واو جو بھی حرکت ہے، جو بھی اس کے اوپر حرکت تھی. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کیا کہتی ہیں؟ اگر دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو اس کو پھر آپ ایسے لکھ لیتی ہیں نا، شد کے ساتھ لکھ لیتی ہیں، دو بار تو نہیں لکھتی. اور اسی طرح
ان دونوں کا ادغام کر دیا جاتا ہے اور شد کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. حرکت میں لگا رہی ہوں کوئی بھی حرکت ہو. اور اس کا اگزامپل، بہترین اگزامپل ہے نبی یون. اب یہ تھا نبی، ایک شوشا ایکسٹرا ہو گیا، سوری. نون با اور یا فعیل کے وزن پر ہے یہ، ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے بار بار کہا، یہ سارے الفاظ جیسے ہی نبیون لکھ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وزن کی بات ہو رہی ہے. اگر وزن سمجھ میں آئے گا تبھی یہ غیر صحیح افعال سمجھ میں آئیں گے، ہے نا. ورنہ لگے گا کہ ہر چیز ایک الگ سے یاد کرنا ہے یا کچھ، حالانکہ کوئی چیز الگ سی نہیں ہے. اسی جو آپ نے پوری گردان ہم لوگوں نے یاد کی، اسی گردان میں چل رہا ہے. اور کچھ نئی ہم کو کچھ رول تو اور کچھ نئے قاعدوں کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیا تھا، فعیل. جب تک یہ وزن نہیں دکھیں گے، یہ نبیون کی لفظ اس قاعدے کے اندر آپ کا سیٹ ہی نہیں ہوگا. اب یہ نون نہ با حمزہ ہے نا، تو یہ دیکھیے، یہ اس کا روٹ لیٹر بھی پتا ہونا چاہیے، نون با اور حمزہ. اور اب دیکھیے اسی اس میں رکھ لیں، یہ پورا نبی ان ہو گیا. یہ والا یہ یا ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ یا فعیلن یہ ساکن ہے نا، یہ سمجھ میں آ گیا سب کی یہ چیز، یہ ڈیزائن، یہ حرف فعیل کے وزن پہ سمجھ میں آ گیا. کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھا؟ چلیے الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا دیکھا کہ حمزہ آپ کا متحرک ہے نا، یہ حرکت والا ہے نا، تنوین بھی حرکت میں ہی ہے، حرکت والا ہے. اور اس کے ما قبل کیا ہے، یا ساکن دکھ رہا ہے. تو اب اس حمزہ کو آپ بدل دیں گی یا میں، اور یہ بن جائے گا نون با حمزہ اور یہ یا بدل کے اب آپ کے پاس دو یا ایک ساتھ آ گئے، ایک ساکن ایک متحرک. آپ اس کو ادغام کر دیں اور شد لگا دیں. اب کبھی دیکھ کے نبی یون چکر نہیں آئے گا کہ اس کا جو ہے روٹ لیٹر نون با حمزہ کہاں سے آ گیا. اس کا تو ہونا چاہیے تھا نون با یا. نہیں، یہ نون با یا جو ہے یہ حمزہ یا میں چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر اس کو آپریٹ کریں، اس کے اندر جا کے جھانکیں تو دیکھیں گے یہاں حمزہ ہی ہے. یہ یا جو ہے وہ کیا ہے، حمزہ ہے. تو یہ ہو گئی ہماری ریویژن، جس میں کہ نکل گئے ہمارے آلموسٹ آدھے گھنٹے. مٹیریل تو بہت آیا ہے، ہوگا کتنا یہ نہیں پتا. تو یہ چاروں قاعدے کلیئر ہو گئے سب کو؟ یس میم الحمد. جی میم الحمدللہ. تو اب اس کو جو ہے آپ دیکھیے گا. اب چونکہ میں بھی ٹائپ کرتی ہوں، کہیں کہیں ٹائپنگ کی کنڈیشن ہمارے کی بورڈ میں کھڑی زبر نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے. تو ایسے میں ہم نے اس کو الگ سے الف کی، جیسے دیکھیں یہاں پہ الف مقصورہ لکھ سکتے تھے نا، تعالف، یہاں پہ کھڑی زبر لکھ دیتے، اس الف کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کی بورڈ میں نہیں ہے تو مجھے تو اس طرح لکھنا پڑا. لیکن آپ پین سے لکھ رہی ہیں، آپ لکھ لیجئے گا اس طرح جیسا کہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی دیکھیں فارمیشن تھوڑی سی نظر میں ہو سکتا ہے عجیب لگے، لیکن یہ ہے وہی کہ تا ہے اور یہ حمزہ ہے. اس حمزہ کے اوپر یہاں الف مقصورہ ہے. جب یہاں الف مقصورہ لگا دیں گے تو یہ حمزہ اور الف کا دونوں کا کام وہ کرتی ہے. تو مجھے پھر اس طرح سے لکھنا پڑا. تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، اس کو آپ خود چیک کریں گی، ٹھیک ہے. اب دیکھ رہی ہیں اب وقت تو نہیں ہے، یہ پی ڈی ایف جائے گا آپ کے پاس تو آپ چیک کر لیجئے گا. اگر تو اب چلتے ہیں کچھ یہ تو تھے قواعد جو کہ محموز کے قواعد ہیں، جو محموز پر اپلیکیبل ہوتے ہیں almost all the time. لیکن اب کچھ قاعدے ہیں جو اسپیشل قاعدے ہیں، ایکسکلوسیو قاعدے ہیں.
جو یہ قواعد جو آج پڑھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے، وہ خاص محموز پہ آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ خاص باب میں ہی بھی آئیں، مطلب صرف وہ روٹ لیٹرز جب خاص باب میں جائیں گے تب، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ قرآن میں ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہمیں جاننا بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، میں نمبر 5 کے قاعدے کے حساب سے لے کے آئی ہوں. اس میں 3 لیتے ہیں، محموز الفا کا ہی قاعدہ یہ بھی ہے. میں لکھتی چلوں اور آپ بھی ساتھ ساتھ لکھتی چلیں. سب سے پہلی بات کہ یہ قاعدہ بھی کس کا ہے؟ محموز الفا کا ہے. اور محموز الفا کے 3 روٹ لیٹرز کا 3 مادوں پہ ہی ایک، ابھی وہ 3 مادے ہاں بتاؤں گی میں، 3 ہی مادے کا ہے. اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور فعل امر کا ہے، فعل امر حاضر کا. اس میں سے زینب آپ ساتھ میں اپنی نوٹس میں یہ نوٹ کرتی چلیے. کبھی میں بولوں گی کہ میں اس کو آئندہ کلاس میں پڑھاؤں گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں تو نہیں لکھ رہی ہوتی نا یہاں پہ تو میرے ذہن سے نکل جائے. آپ لکھ لیجئے کہ فعل امر غائب اور متکلم مجھے آپ کو پڑھانا ہے، کیونکہ آپ کی کلاس میں ٹی ڈی میں وہ نہیں پڑھایا گیا. صرف فعل امر حاضر ہی ہم نے کہا تھا نا کہ حاضر کو حکم دیا جاتا ہے. جی نہیں، غائب کو بھی حکم دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہم خود کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، ہے نا، ہم کہتے ہیں مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، تو یہ ہم اپنے آپ کو حکم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے پڑھانا ہے فعل امر غائب اور متکلم پڑھانا ہے. یہ آپ لکھ لیجیے گا اور مجھے بھیج دیجیے گا. تو میں نیکسٹ لیسن پلان جب کروں تو اس میں کہیں ایڈ کروں گی اس کو. تو فعل امر حاضر کا ہی قاعدہ ہے، مطلب جو آپ نے پڑھا ہوا ہے ٹی ڈی 35 میں حاضر کے صیغوں سے 6 صیغوں سے جو امر بناتے تھے یہ انہی کا ہے. تو آپ کے لیے تو بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی یہ 3 جو میں لکھنے جا رہی ہوں، اور وہ بھی ایک خاص باب نون سے. 3 مادے جب یہ آئیں گے باب نون سے ہی، آپ دیکھیں گی جب آپ قرآنی ڈکشنری دیکھتی ہوں گی تو سیم ہی روٹ لیٹر باب افعال سے بھی آ رہا ہوتا ہے، باب اس سے بھی آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی مجرد کے بھی 2 ابواب سے آ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ مادے صرف باب، تو یہ کنڈیشن ہے. اس کنڈیشن میں وہ کون کون سے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حمزہ، میم، را. حمزہ، اب یہ باب محموز الفا ہے تو شروع میں حمزہ آئے گا. حمزہ، کاف، لام، حمزہ، خا، زال. اور آپ دیکھیں یہ اکلا، یاکلو، اب یہ سب باب نون سے. حالانکہ اوپر لکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی لکھ رہے ہیں جس سے کہ اس کے ساتھ آپ کی پکچر یہ سیٹ ہو. اوپر تو لکھا ہی ہوا تھا یہاں پہ امرا یأمرو، اکلا یأکلو، اخذا یأخذو، صرف باب نون سے. یہ قاعدہ جو بتانے جا رہی ہوں نہ باب افعال سے، حالانکہ باب افتعال سے بھی یہ سب آتے ہیں، اتخذا وغیرہ آتا ہے نا، لیکن یہ قاعدہ جو بتانے جا رہی ہوں یہ صرف اس کا. اس کے حساب سے اس کا فعل امر ہم نے بتایا باب، تو اس کا امرا یأمرو سے اس کا امر جو بنے گا وہ بنے گا امر. افعل کے وزن پر امر، یہ فعل امر حاضر بنایا میں نے. ٹھیک ہے، امر، امرا، امرو. ٹھیک ہے، امری، امرا، امرنا، ایسے بننا چاہیے تھا لیکن ایسے نہیں بنتا. اچھا، اس کو اگر یہ دیکھیں یہ ہو گیا حمزہ ساکن جیسے. اب کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ بھی حمزہ ہے نا، ظاہر حرکت دکھ رہی ہے تو حمزہ ہے. تو
اس پہ تو لازمی قاعدہ لگنا چاہیے تھا اور بننا چاہیے تھا امور. نمبر 1 قاعدہ لگتا ہے اس پہ. یہ ساتھ ساتھ لکھتے رہنا ہے کہ یہ سب کیوں لکھ رہے ہیں ہم. امور بننا چاہیے تھا لازمی قاعدہ لگ کے، لیکن یہ ایسے نہیں بنتے. یہ بنتا ہے مر. بس کوئی اس کا میں اب ڈیزائن وہ نہیں بتا، فارمولا نہیں بنا سکتی، بس یہ اس طرح بنتا ہے. یہ اسپیشل کیس ہے کہ امور کے بجائے یہ مر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سب آپ لکھیں گی اسی پیٹرن پہ. اب کچھ بھی نہیں کرنا، آپ اس کو او کل لکھیں گی اور یہاں پہ او کل لکھ کے 1 لکھ دیں گی. میں یہاں نہیں لکھ رہی. ٹھیک ہے. یہ سب آپ کا کام ہے. اور یہاں پہ یہ بن جاتا ہے کل لیا جاتا ہے. یہ ہے اس کا استعمالی مطلب، یہ ہی استعمال ہوتا ہے. حاضر میں کبھی او مر نہیں آتا. ٹھیک ہے. مر، کل، اور اسی طرح خذ. اور ماشاءاللہ آپ اتنے پارے کر چکی ہیں کہ ان سب ساؤنڈ سے تو آپ واقف ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مر، مرا، مرو، پھر مری، مرا، مرنا. اسی پیٹرن پہ پھر حاضر کے فعل امر کی پوری گردان اسی طرح سے کل، کلا، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا. اور یہ پورا جو ہے دیکھیں آپ، کلا جب شروع میں سورہ بقرہ میں حضرت آدم اور حوا کے لیے آیا، کلا ہے نا، کھاؤ، تم دونوں کھاؤ یہاں پہ. پھر اسی طرح کل بھی آیا ہے قرآن میں، کلا بھی آیا ہے، کلو بھی آیا ہے، پھر کلی بھی آیا ہے. سارے ہی صیغے ہیں. کلنا کا مجھے اتنا مطلب مجھے نہیں دکھا. تو یہ سارے صیغے استعمال ہوئے. تو اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خود اخذا اس کا مادہ تھا یہ. ٹھیک ہے. اخذا بننا چاہیے تھا او خود. لازمی قاعدہ لگ کے بننا چاہیے تھا او خود. لیکن یہ اس پیٹرن پہ نہیں چلتا. یہ الگ بنتا ہے اور بنتا ہے خود. خود، خدا، خذو، خذی، خدا، خذنا. اور آپ کو مل جائے گا یہ سب. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے یہ 3 انہی مادوں پر. سارے میں موضوع کی بات نہیں کر رہی. انہی 3 مادوں کے ساتھ اسی باب میں اور فعل امر حاضر پہ ہی یہ اپلیکیبل ہے، باقی کسی چیز پر نہیں، باقی ماضی مضارع ان سب چیزوں پہ نہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا قاعدہ نمبر 5. اب چلتے ہیں قاعدہ نمبر 6 پر. جیسا کہ میں نے بتایا یہ قاعدے خاص مادے اور خاص باب وغیرہ پر. اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ قاعدہ ہے ہمارا حمزہ خا ذال کا. یہ بھی فا کا ہی ہے. ہم بس الفا لکھ دیں بجائے اس کے کہ محمود الفا لکھوں اتنا سارا. ٹھیک ہے. یہ بھی محمود الفا کا ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خا ذال. باب یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے مطلب باب افتعال میں. باب افتعال میں جب حمزہ خاص آ جاتا ہے تب وہ جو قاعدہ آپ نے اوپر پڑھا ہے لازمی، اور وہ چار قاعدے مین قاعدے ہیں. ٹھیک ہے. تب یہ حمزہ خاص ان 4 قاعدوں کے حساب سے نہیں چلتا، پھر یہ دوسری طرح سے چلتا ہے. کیسے چلتا ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کا دیکھ لیتے ہیں. باب افتعال میں اس کو ڈالیں تو باب افتعال کا کیا ہے؟ افتعلا. تو افتعلا میں اس کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اتخذ. تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اتخذ. جیسے حمزہ ساکن اور اس سے پہلے حمزہ متحرک، تو ہم اس پہ قاعدہ نمبر 1 لگنا چاہیے تھا اور بننا چاہیے تھا اتخذ. یہ ہونا چاہیے تھا قاعدہ نمبر 1 لگ کے. لیکن یہ
ڈفرینٹلی ڈیل ہوتی، ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. کیسے ایکٹ کرتا ہے کہ یہ حمزہ جس کو کہ یا میں بدلنا چاہیے تھا، یہ یا میں بدلنے کے بجائے تا میں بدلتا ہے. یہ قاعدہ نمبر 1 کے حساب سے نہیں چلتا، بلکہ یہ تا میں بدل جاتا ہے حمزہ، اور ایسے میں یہ حمزہ والا ہے آپ کا، اور یہ باب والا تا ہے، باب افتعال کا. اب آپ کو 2 مل گئے تو آپ کیا کر لیں گی؟ ایک جیسے حرف ساکن اور متحرک شد لگائیے، ادغام کیجئے، اور یہ بنتا ہے اتخذ. اتخذ. دیکھیں مجھے تو جب یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، میں بتاؤں کہ جیسے یہ لگتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں تو دماغ جیسے انوائنڈ ہوتا ہے، کہ تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو اتخذ، اس کا روٹ لیٹر کوئی دیکھ کے تا خا دال نہیں کہے گا، بلکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ جو ای کے بعد جو تا ہے، مطلب پہلی والی جو تا ہے یہ والی، یہ ایکچولی حمزہ تھی، یہ حمزہ تھی، اس کا روٹ لیٹر حمزہ خا دال ہے. مجھے تو ظاہر ہے روٹ لیٹرز جب بھی سبق سناتی تھی تو بس یہ غیر صحیح افعال کے ہی یاد کرنے پڑتے تھے، اور بڑا سوچتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. تو جب مجھے پتا کہ یہاں پہ حمزہ تو دکھ نہیں رہا ہے، حمزہ کیوں ہے، تا کیوں نہیں ہے، ایسے سوچا کرتی تھی. تو جب پتا چلا تو بہت مزہ آیا اور بہت ریلیکس ہوا دماغ، وہ ساری ٹینشن ریلیکس ہو گئی ہے نا. تو اس طرح سے لیں انشاءاللہ. تو یہ اتخذ. تو اب یہ دیکھیں باب افتعال میں اس سے یاد کر لیں کہ باب افتعال کی یہ تا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ تا ہے یہاں پہ. اس سے پہلے، اور یہ محمود الفا کا قاعدہ، محمود الفا کا نہیں، صرف اخذا کا قاعدہ ہے یہ، اور کسی روٹ لیٹر کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو امرا پہ بھی چلا دیں، اکلا پہ بھی چلا دیں، کسی اور پہ نہیں. صرف حمزہ خا ذال کے لیے یہ اسپیشل قاعدہ ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے ان کا. تو یہ والا حمزہ جو ہے، یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ تا میں بدل گیا، اور اتخذ یتخذ اور اتخاذن ہو جاتا ہے. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں سارا ہی لکھوں، لیکن میں صرف یہی لکھ دیتی ہوں، باقی بنائیے گا آپ، اسی پیٹرن پہ بنائیے گا. پہلے وزن لکھ لیجئے گا، پھر ہے اتخاذن. تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ ہم نے ماضی کا، یہ مضارع کا لکھ دیا، اور یہ لکھ دیا آپ کا مصدر، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اتخذا یتخذو، اور اس سے آپ بنا لیں گے اتخذا. اور یہ پورا اس طرح یہاں ورڈ لکھیے گا اصل جو اس مادے کو فٹ کر کے، اس کے بعد قاعدہ لگائیے گا. یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا، یہاں پر یہ لگایا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس طرح سے بنتا ہے، حمزہ تا میں چینج ہوتی ہے. جی بولے اقرا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم قاعدہ کر رہے ہیں 5 اور 6 والا، یہ ہم اس پہ یہی بول سکتے کہ یہ محسوس مادوں کے لیے یہ قاعدے ہیں. مطلب محسوس الفاظ تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا نا جب ہم وزن بنائیں گے. مطلب اسپیشلی مخصوص مادوں نہیں، مخصوص مادے بھی نہ یاد کریں، حمزہ خا ذال یاد کریں. اگر آپ مخصوص مادہ کریں گی تو پھر اس میں تو پھر آپ ڈھونڈتی رہیں گی کہ کون سا وہ کون سی وہ خاص مادہ ہے. میں تو مادہ آپ کو دے رہی ہوں نا. تو بس چھٹا قاعدہ حمزہ خا دال کا ہے بس. اور 5 والے میں ہاں 5 بس ان تینوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو آپ جب 5 کریں گی، 5 کے ساتھ یہ پکچر آپ کے دماغ میں، آپ اب مخصوص نہ یاد کریں، بس 5 قاعدہ امرا اکلا اخذا، 6 قاعدہ اخذا کے لیے ہے بس. اور نہ صرف اخذا کے لیے، باب افتعال کے لیے. جب 5 قاعدہ دماغ میں ہو تو یہ سارے میں نے جو یہ لکھی پوری چیز آپ کے دماغ میں آنی چاہیے، اور کسی چیز پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا.
یہ ساری چیزیں بھی اگر باقی کنڈیشن پوری نہ کریں، باب نون میں نہ جائیں، یہ باب افتعال میں چلا گیا، افعال میں چلا گیا، تب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 قاعدے اسپیشل قاعدے ہیں، اسپیشل کنڈیشن کے ساتھ کچھ ہی مادوں کے اوپر ہیں. اب یہاں اگر میں نے محموز الفا لکھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے محموز الفا. ٹھیک ہے، اقرا کلیئر؟ جی میم. آگے چلو. جی جی. دیکھیں یہ اگزامپل لے کے آئے یہاں پہ، یہ اتخذتم، ٹھیک ہے، افتعال کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اتخذتم. یہ دیکھا آپ نے حمزہ، اس کا روٹ لیٹر کیا آپ بتائیں گی؟ حمزہ خازال. یہاں پہ جو اس کے ساتھ جو یہ سکون والی تا ہے وہ ایکچولی حمزہ تھا. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سانس لے لیں اور چلتے ہیں قاعدے نمبر 7 پہ. اور یہ سب اس لیے بہت ابھی ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن آسان اس لیے ہے کہ قرآن سے ہی دکھ کے یہ کنفرم ہو جاتے ہیں. 7th قاعدہ ہے اس روٹ، اس مادے کا، سین حمزہ لام. یہ کون سا ہو گیا؟ محموز العین کا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ محموز العین یاد نہیں کرنا ہے آپ کو، سین حمزہ لام کے لیے یہ ہے. یہ جو ہے فتحہ سے جب چلتا ہے، باب فتحہ سے، تو یہ کیا بنے گا؟ سأل یسألو بنے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی فعل امر حاضر. فعل امر حاضر فتح یفتحو کا کس وزن پہ بنے گا؟ میں ابھی آپ سے نہیں پوچھ رہی کہ ایسے ہی دماغ تھوڑا گرم ہوگا اس میں کوشچن کروں تو وہ کہیں اور نہ ہیٹ اپ ہو جائے. ٹھیک ہے، فتح یفتحو سے افتح کے وزن پر بنے گا، افتح. ٹھیک ہے، اور یہ بن جائے گا اس. حالانکہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ہی، اور بلکہ آپ میں سے جن لوگ کو آتا ہوگا تو وہ چاہ بھی رہے ہوں گے کہ پوچھیں تو تھوڑا اچھا لگے. اس ال. ٹھیک ہے، بس میں آپ کو بلا نہیں رہی ہوں تو کلاس میں ہی رہیے گا، ادھر ادھر نہیں جانا ہے. اس ال کے وزن پر. تو جب یہ آیت کے درمیان میں آتا ہے تب تو یہ اسی طرح رہتا ہے. فعل امر حاضر یاد رکھیں باب فا سے، تو فتح یفتح، اور اس سے بنا ہمارا افتح، اور ہم نے افتح پہ ڈال کے اس کو بنا لیا اس ال. ٹھیک ہے، اگر یہ درمیان میں آتا ہے آیت کے تب تو یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. لیکن شروع میں جب آتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ شیپ اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہے سل. بس اس کی مرضی ہے، اب یہ قاعدہ نہیں فالو کرتا، یہ سل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آیت یاد ہوگی، سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. ٹھیک ہے، تو سل، جیسا کہ میں نے بتایا، جب یہ آپ کو بات پتا ہوگی کہ اصل میں یہ اسل ہی تھا، یہ اسل تھا، لیکن جب یہ شروع میں اسل آتا ہے تو وہ سل بن جاتا ہے. اور میں اس کے اگزامپل بھی آپ کو لائی. یہاں پہ دیکھیں، یہ ہے فسأل، یہ ایکچولی ہے ف اور اسأل. یہ جو میں نے یہ پہلے والا دکھایا آپ کو، جو نارمل شیپ ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو آپ نے جب یہ بنایا، افعل جب بنایا تو یہ حمزہ ہم نے ایڈ کیا تھا نا یہاں پر، کیونکہ یہ ساکن تھا تو حمزہ لے کے آئے تھے اس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ تو ہم لے کے آئے تھے. اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس لیے یہ حمزہ ف جب آیا تو یہ حمزۃ الوصل یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، تو یہ بن گیا فسعل. ٹھیک ہے، اگر یہ ف نہ ہو تو یہ اسأل ہی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ آیت کے بیچ میں ہے تو اسأل ہے، اور یہ لام کی زیر جو ہے یہ اس کی وجہ سے یہ عارضی زیر ہے. یہ سب تو پتا ہے نا آپ کو؟ یہ سب پتا ہے یا کوئی ایسا ہے کلاس میں جس کو نہیں پتا؟ جی میم. یہ اسأل ہے، لیکن یہاں بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو پڑھنے کے لیے یہ عارضی زیر لگائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پوچھو. تو یہ دیکھا آپ نے کہ اس کے مڈل میں میں یہاں اس کا ورڈ لکھ دوں جس سے کلیئر رہے آپ کو جب پی ڈی ایف ملے. تو یہ ایکچولی یہ تھا، یہ آپ کو دکھ ایسا رہا ہے اس وقت، یہ آیت کے بیچ میں ایسا، لیکن جب آیت کے شروع میں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے استعمال ہوا. اب آپ کہیں گی کس قاعدے سے بنا؟ کسی قاعدے سے نہیں بنا، اسی طرح سے عرب بولتے ہیں. تو بس یہی قاعدہ ہے کہ عرب بولتے ہیں. اس کا کیا قاعدہ ہے کہ اہل زبان ایسا بولتے ہیں اور قرآن میں ایسا آیا ہے. اگر کوئی پوچھے اس کا کیا قاعدہ ہے تو یہی دو قاعدے ہیں. اب آپ نے جو لازمی قاعدہ پہلا والا دیکھا تھا کہ جب حمزہ ساکن ہے اور ما قبل کوئی حرکت ہے تو اس کے حساب سے وہ واو یا یا میں لازمی قاعدے کے مطابق بدل گیا تھا. لیکن اگر اس سے پہلے، ابھی میں اگزامپل دوں گی تب بتاؤں گی، اگر محموز الفا کے جن سیغوں میں فا کلمہ تو لازمی قاعدے میں بدل جاتا ہے کہ ای میں حمزہ یا میں بدل گیا تھا یا واو میں بدل گیا تھا یا الف میں بدل گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے فا، یہاں لکھو لازمی قاعدے سے پہلے، لازمی قاعدہ ہے لیکن لازمی قاعدے سے پہلے اگر واو، سب سے پہلے واو لکھ دوں، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، واو فا یا ثم آ جائے تو ایسے میں پھر وہ لازمی قاعدہ بھی، مطلب کہ لازمی قاعدے میں کیا تھا، حمزہ بدل جاتا ہے نا، اس میں حمزہ واپس آ جاتا ہے. لازمی قاعدے میں آپ کو یاد ہے کہ ما قبل کی حرکت کے حساب سے حمزہ بدل جا رہا تھا، ہے نا، حمزہ اس حرف میں بدل جا رہا تھا مطابقت کے حساب سے. لیکن جب اس صیغے سے پہلے وا فا یا ثم آ جائے تو حمزہ واپس آ جاتا ہے. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. اور دوسری بھی چیز لیتے ہیں، حمزہ واپس آ جاتا ہے اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. حمزۃ الوصل پورا لکھوں، ڈراپ ہو جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ میم را، اس کو باب افتعال کا امر لے لیجئے. ائتمر، ائتمر افتعیل کے وزن پر. ابھی لازمی قاعدہ جب لگے گا اس پہ، ائتمر حمزہ ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو یہ بنتا ہے ایتمر. قاعدہ نمبر 1. لیکن جب اس سے پہلے واو آ جائے تو اب یہ کیا بن جاتا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے نا یہ والا، تو آپ نے امر بنانے کے لیے لگایا تھا، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ والا جو یا چینج ہوا تھا، یہ حمزہ جو تھا یہ واپس آ گیا. اب آپ واپس چاہے تو یہاں سے سمجھ لیں یا یہاں سے سمجھیں، آپ کی مرضی. کہ جب اس سے پہلے واو آ جاتا ہے تو یہ حمزہ جو چینج ہوا تھا، چونکہ قاعدے میں اسی طرح بتایا گیا ہے کہ حمزہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم کو یہ دکھے گی، یہ دو پکچر جیسے ہی ہم نے یہ صیغہ بنایا اور ہمیں حمزہ ساکن دکھا اور اس سے پہلے ہمیں حرکت نظر آئی اور وہ بھی حمزہ پہ، تو ہم تو لازمی کر دیں گے، لازمی تبدیلی کریں گے. لیکن جب واو آ گیا اس سے پہلے تو اب یہ حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے
اور یہ حمزہ وَأْتَمِرْ یا اسی طرح سے لکھ دیتے ہم، یہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن میں آپ جائیے حمزہ اس میں جب دیکھیں گی آپ کہ ان الفاظ سے پہلے لازمی قاعدوں سے پہلے واو فا یا ثم آئے گا تو اسی طرح سے یہ ہے وَأْتَمِرْ، حمزہ واپس آ گیا، یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ ایسے بن جاتا. تو یہ والا حمزہ ڈراپ ہو گیا. لازمی قاعدہ جب استعمال، لازمی قاعدہ الفاظ پہ استعمال ہوا، لیکن اس سے پہلے ان لازمی قاعدوں والے الفاظ صیغوں سے پہلے جب واو فا یا ثم آ جائے تو حمزہ واپس آ جاتا ہے اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. دوسرا ابھی دیکھ اس میں بھی ہم ایک دو ایکسیپشن بتائیں گے، اس کو نوٹ کیجئے گا. حمزہ ذال نون، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو لے چلتے ہیں ایذن، ایذن اس کا بھی بنائے وہ تو افعل کے وزن پر، تو یہ بنا ایذن، یہ مجرد کا ہے ایذ. اب یہ دیکھیں حمزہ ساکن اور یہ متحرک، تو یہ ہوگا ایزن. لازمی قاعدہ، لیکن جب اس سے پہلے فا لگ گیا تو اب یہ والا ہٹ جائے گا حمزہ، اور یہاں پہ یہ یا جو ہے جو حمزہ جو یا میں بدلا تھا اب حمزہ واپس آ گیا اور یہ ہو جائے گا فَأْذَن. اسی طرح اس کا بھی، اس کو ہم سوچ رہے ہیں اس کو الگ سے بتائیں گے بعد میں، کیونکہ مر کا ہے نا، اس کو بعد میں بتائیں گے ابھی نہیں، کیونکہ وہ دوسرے اس سے ہوگا. تو یہ ہے ہمارا 8th قاعدہ کہ جب کبھی لازمی قاعدہ کبھی کبھی اپلیکیبل آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا جب اس سے پہلے واو فا ثم آ جائے. اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ حمزہ جو چینج ہوا تھا حرف کے اندر، الف واو یا کے اندر چینج ہوا تھا، تو وہ جیسے یہاں پہ دیکھا آپ نے دونوں میں یا کے ساتھ چینج ہوا تھا، وہ حمزہ واپس آ جاتا ہے اور یہ والی جو ہے جو حمزۃ الوصل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈراپ ہو جاتی ہے. اچھا میں یہاں پہ لے کے آ گئی، اس کا مطلب بتا ہی دو. آپ نے دیکھا تھا کہ مر اور کل، مر کل اور خز، تو مر میں لوٹ جاتا ہے اور کل اور خز میں نہیں لوٹتا. اس سے پہلے اگر واو آئے گا تو یہ وَأْمُرْ، لیکن یہ دونوں واو آنے پر بھی کل ہی رہتے ہیں، فکل ہی رہیں گے. فا واو کچھ بھی آئے یہ اسی طرح رہتے ہیں. فخذ، اگر فا آ جائے واو آ جائے ثم آ جائے یہ دونوں چینج نہیں ہوتے. اس کی تو حمزہ واپس آ گئی لیکن اس کی واپس نہیں آتی تھی. اس کو یہیں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو لازمی قاعدہ انہوں نے فالو نہیں کیا تھا، یہ اپنا الگ بنے تھے، لیکن ان کی بھی حمزہ واپس آ گئی، ان دونوں کی نہیں. یہ چیز بھی آپ یہیں پہ چاہے تو یاد کر رکھ لیں. یہ دیکھیں یہ مر ہی رہتا ہے، لیکن یہ جب واو آیا ہے یہاں پہ تو یہ حمزہ واپس آ گیا. یہاں بھی
मुर, वाव की वजह से। अगर ये वाव नहीं होता तो ये मुर ही रहता। अब आखिर के दो, तो 9th कायदा, ये दोनों अब हमजा इस्तिफहामिया के साथ, क्वेश्चन मार्क। जब हमजा इस्तिफहामिया आ जाए हमजा वसल के पहले, ठीक है, वो हम, और ये इस्म के हमजा, अल वाले हमजा, ये अल वाला हमजा होता है ना, ये हमजा इस्तिफहामिया को मैंने क्वेश्चन मार्क से लिया है। ये 9th और 10th कायदा अब हमजा इस्तिफहामिया के। अल का कायदा अगर मैं कह रही हूं तो ये कायदा इस्म के साथ काम करेगा ना, अल इस्म में होता है ना, तो ये इस्म के ऊपर ये कायदा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब हमजा सवालिया, अगर सॉरी, हमजा सवालिया या हमजा इस्तिफहामिया के बाद अगर हमजतुल वसल आ जाए अल वाला, ये जो मैंने बात कही वो आपको यहाँ इस फिगर में नजर आ रही है, तो ऐसे में हमजा इस्तिफहामिया को ही मत दे देते हैं और इसको नहीं लिखते, ड्रॉप कर देते हैं। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिख रही हैं तो लिखें। हमजा सवालिया के बाद अगर हमजतुल वसल आ जाए तो हमजा इस्तिफहामिया को मत दे देते। लिखिए, मैं थोड़ा रुकी हूं। हमजा इस्तिफहामिया को मद दे देते, मद मीम दाल मद दे देते हैं, और हमजतुल वसल को ड्रॉप कर देते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना के लिखूं कि हमजा इस्तिफहामिया को क्वेश्चन मार्क लिखूं तो समझ में आए, मद दे देते हैं और हमजतुल वसल को ड्रॉप कर देते हैं। ये हो गई, ये हो गया आपका सेंटेंस जो आपने लिखा। एग्जाम्पल, अल्लाह, क्या अल्लाह ऐसे आता है ना, अल्लाह। अब ये हमजा इस्तिफहामिया और ये आपका हमजतुल वसल है, तो ये इसको लिखा जाता है अल्लाह। ये वाला ड्रॉप हो गया और इसको मत दे दिया जाता है। फिर इसी तरह अल आना जो आप करती हैं वो है अल आना, अल आना। ये हमजा इस्तिफहामिया है, क्या अब, और ये अल आन था आपका, तो ये बन जाता है आल आन। ये वाली मद आपकी पहले से थी उस लफ्ज पर, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो अल्फाज, तीन अल्फाज कुरान में 4-5 जगह आए हैं ऐसे, तो ये हमजा इस्तिफहामिया मद ले लेता है, हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाता है। ये कायदा इसम का है, और यही कायदा फेल पे भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर उसमें भी सवाल होता है कि इसमें क्या का तर्जुमा कहाँ से हो रहा है, तो ये जानना जरूरी है। अब ये फेल के साथ, अब फेल के साथ अल वाला हमजा तो नहीं आएगा ना, तो हमजा इस्तिफहामिया, ठीक है। अब ये फेल में जब ये हमजा इस्तिफहामिया आया तो जाहिर है ये हमजा आया और इसके बाद दूसरा हमजा आ रहा है, वो है बाप का हमजा, ठीक है। आपको पता है कि सुलासी मजीद फी में बाब इफ़ाल का हमजा हमजा कतई है। बाब इफ़ाल का हमजा क्या है, हमजा कतई है। उसके अलावा बाकी 7 अबवाब के हमजा हमजतुल वसल है, ठीक है। सातों के हमजा हमजतुल वसल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ हमजतुल वसल की, इसलिए हम बात कर रहे हैं बाकी अबवाब की, बाब इफ़ाल की नहीं, क्योंकि बाब इफ़ाल का तो हमजा हमजतुल कतई है, सॉरी हमजा कतई है। तो अब जो है, जब ये हमजा इस्तिफहामिया हमजतुल वसल के पहले आ जाए तो ये हमजतुल वसल है, तो ऐसे में ये हमजतुल वसल लिखने और पढ़ने में दोनों में ही नहीं आता, ये ड्रॉप हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल है अ,
اتخذتم، اور اس کو یہ والا حمزہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے بن جاتا ہے اتخذتم. اب آپ کہیں گے پہچانیں گے کیسے، ہے نا؟ یہ سوال آیا کہ پہچانیں گے کیسے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ ڈراپ ہوا، کیا ہوا؟ تا پہ تشدید آ گئی ہے. تشدید تو یہاں بھی تھی. کہ کیسے معلوم چلے گا کہ یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیا تم لوگوں نے بنا لیا اتخذتم کا ترجمہ؟ کیوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں. کیونکہ اگر یہ باپ کا حمزہ ہوتا تو پھر یہاں پر با کے ساتھ کسر لگنی تھی، کیونکہ تیسری حرف کے مطابق حرکت دینی تھی، لیکن حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ حمزۃ الوصل ہے. جی ہاں، یہ تو وہ بندہ بولے گا جس کو تجوید پتا ہے اور گرامر نہیں پتا. میں گرامر والے اس میں پوچھ رہی ہوں کہ گرامر کے حساب سے کیسے کوئی بتائے گا. جو آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ تجوید یہ کا رول بات کیا ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر جب زبر ہے تو یہاں زیر آنی چاہیے، اور بالکل صحیح ہے. جب تک گرامر نہیں پتا ہوتی ہم سب اسی طرح سے اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں. اگر باپ کا حمزہ ہوتا یہ تو یہاں پر زیر ہوتی حمزہ کے نیچے. جی ہاں، یہ ہے آنسر گرامر والا. کیونکہ اتخذتم، میں نے یہ کہا وزن کی پہچان ہمیں بہت اچھی ہونی چاہیے. کبھی بھی ہمارے پاس اتخذتم کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، کہیں ہم نے کبھی اتخذتم جیسا لفظ پڑھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ زبر کے ساتھ آیا ہے تو یہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، یہاں پہ کوئی بات ہے. اس سے ہم پھر ٹریس کر لیتے ہیں. اس طرح کے قرآن میں 6 ہی الفاظ ہیں. اتخذتم ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ لکھیں استغفرت، اور اس کو بنا لیں استغفرت. اسی طرح سے ہے پھر استکبرت، اور اس کو بنا لیں استکبرت. اس کے بعد ہے افترا، اور یہ بن جائے گا افطرا. استفا، اور یہ بن جائے گا استفا. اور اسی طرح سے اطلع، اور یہ بن جاتا ہے اطلع. ٹھیک ہے، تو یہ بس یہ قرآن میں یہ 6 الفاظ آئے ہیں، اور یہی 6 الفاظ یہاں پہ مطلب اسی 6 صیغوں میں ہی ہیں. یہ 6 الفاظ ہیں قرآن میں جو آئے، جو کہ یہ رول فالو کرتے ہیں کہ حمزہ استفہامیہ اور دونوں حمزہ. دوسری بات اب یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جب 2 حمزہ تھے تو لازمی قاعدہ کیوں نہیں لگا؟ تو اس وجہ سے نہیں لگا کہ ان دونوں میں اسکرین چھوٹی کر رہی ہوں. ان دونوں قاعدوں میں ایسے دیکھیں یہاں پہ ایک ساتھ لازمی قاعدے کی دونوں ہی شرائط پوری نہیں ہو رہی تھی. اس میں کیا تھی شرط؟ پہلی شرط تھی کہ دونوں حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہونے چاہیے. کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ 9 اور 10 میں جب 2 حمزہ تھے تو لازمی قاعدہ کیوں نہیں لگا؟ تو لازمی قاعدے کی دونوں شرائط پوری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ لازمی قاعدے کی پہلی شرط تھی کہ دوسرا والا حمزہ ساکن ہونا چاہیے. یہاں تو دوسرا والے حمزے پہ بھی حرکت تھی، ہے نا؟ یہاں پہ بھی دیکھیں حرکت تھی، اوپر بھی دیکھیں اللہ
اس حمزہ پہ بھی آپ حرکت لگاتی ہے نا, ساکن تو نہیں ہوتا یہ, اور یہاں پہ بھی اس حمزے پہ بھی زیر ہے رہتی ہے, تو یہ حمزہ ساکن نہیں تھا دونوں میں. اور دوسری بات یہ تھی کہ دونوں حمزہ ایک ہی لفظ میں, لازمی قاعدے کی دونوں شرط میں اس لیے آخر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ وہ پکی ہو جائے آپ کی, کہ دونوں حمزہ ایک ہی لفظ میں موجود ہونے چاہیے تھے قاعدہ نمبر 1 کے لیے, جبکہ یہ حمزہ ایک الگ لفظ ہے, یہ حرف استفہامیہ ایک دوسرا حرف ہوا نا, لفظ ہو گیا, اور یہ اتخذتم دوسرا لفظ ہے, اللہ دوسرا لفظ ہے, تو اسی لفظ کا حصہ بھی نہیں ہے, اس لیے لازمی قاعدہ یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. بس اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اب اپنا آپ ہوم ورک دیکھ لیجئے. ہوم ورک آپ کا یہ ڈیفرنٹ آیات میں لے کے آئی ہوں. ان آیات میں آپ کو محموز پہچاننا ہے, اس کا صیغہ پہچاننا ہے, اور بالکل جیسے بناتے ہیں کہ اوریجنلی یہ کیا تھا, کون سا قاعدہ ہوا, پھر یہ کون سا صیغہ ہے اس کا. یہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ آیات ہیں, آئی تھنک 15 آیات ہیں, تو 15 ہے تو آپ چاہے تو آج ہی پورے 15 کر لیں یا روز 3 کریں, آپ کی مرضی, لیکن کریں, جب تک کریں گی نہیں نا چیزیں سیٹ نہیں ہو پائیں گی. تو اس میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے, سب سے پہلے آپ محموز ڈھونڈیں اور ان کو پہچانیں, ان کے اوپر کون سا رول لگا, اوریجنل کیا بنا, اور جیسے آپ نے پچھلا ہوم ورک کیا اسی پیٹرن پہ آپ کر کے, ایک میں وقت رہتا تو یہ کر دیتی, لیکن بہرحال یہ ہے آپ کے ٹیسٹ کے جواب خود ہی چیک کریں گی. آپ لوگ اپنا چیک کر لیا کیجئے, چیک کر کے اپنے نمبر بھی گروپ میں بھیج دیا کیجئے. یہ ہے جواب اس کے جو آپ کا ٹیسٹ 2 تھا. ٹیسٹ 3 اس ہفتے اس لیے نہیں دیا, مجھے لگا کہ آپ اتنا ہی کر لیں کافی ہے, تو اسم کی ریویژن کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ہم تب دیں گے جب تھوڑا سا کام ہلکا ہوگا, تب میں اسم کی ٹیسٹ بھی انشاءاللہ تعالی. تو اس ہفتے آپ کا کوئی وہ اسم کا اسائنمنٹ نہیں ہے, بس ان کو انشاءاللہ تعالی کر لیجئے گا. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.